اپنی ریاست کیسے قائم کرتے یہ وہاں؟ اچھا ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ وہ دور تھا جب دو طرح کی سیاست چل رہی تھی. اچھا. یہ جو سکندر اعظم نے فتوحات کی تھی نا خیبر پختونخوا کے علاقے میں، وہاں سب سے بڑا قبائلی اب تو نہیں کہتے، اب تو مرج ڈسٹرکٹس ہیں. ایک ڈویژن ہے سب سے بڑا، اس کے اضلاع بھی 6 ہیں. مالاکنڈ ڈویژن پورا ڈویژن ہے. مالاکنڈ ڈویژن میں ایک شخص پیدا ہوا اسی ایوب خان کے دور، اسی دور کا واقعہ ہے، بعد میں بھٹو دور میں بھی رہا. وہ انہیں امیر شریعت کہتے تھے. اچھا. امیر شریعت کون تھے؟ صوفی محمد. صوفی محمد یہ مذہبی آپ کو بتا رہا ہوں. صوفی محمد نے نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا مالاکنڈ ڈویژن میں 60s کے اینڈ 70s کے مڈ تک. امیر شریعت صوفی محمد نے نفاذ شریعت کی تشہیر کے لیے ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا جسے واکی ٹاکی کہتے تھے وہ، لیکن وہ ریڈیو فریکوینسی تھی. ریڈیو فریکوینسی ایسی ہے کہ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی رینج 2 4 5 کلومیٹر تک جاتی ہے اور آپ کا اعلان ہر وہ شخص سن سکتا ہے جس کے علاقے میں یہ نصب ہے. وہ اس واکی ٹاکی کہہ لیں اسے، ٹرانسسٹر سسٹم تھا، بیسیکلی ٹرانسسٹر تھا. اس ٹرانسسٹر سسٹم کے تحت وہ اعلان کرتے تھے کہ جس طرح مساجد میں ہوتا ہے، وہ اعلان کرتے تھے کہ مغرب کے وقت کوئی دکان نہیں کھلے گی، خواتین بے پردہ باہر نہیں آئیں گی، کٹنگ نہیں کرائیں گی خواتین، حجام کی دکان پہ نہیں جائیں گی، بیوٹی پارلر نہیں کھلیں گے، شاپنگ مرد کریں گے. یہ شریعت کا نفاذ کیا انہوں نے. جب شریعت کا نفاذ کیا تو ان کے بلا مبالغہ ان کے مقلدین اور تابعین جو تھے نا، ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی. اس کے پیلرر جو ایک یہ مذہبی تھا نفاذ شریعت کا مالاکنڈ ڈویژن میں، اس کے پیلرر خوشاب ضلع، جہلم، چکوال، مجموعی طور پہ 11 تحصیلیں بنتی ہیں. 11 تحصیلوں، 4 اضلاع 11 تحصیلیں، 4 اضلاع کی 11 تحصیلوں میں اس نے ایک نظام متعارف کرایا محمد خان نے. وادی سون میں اس کا ہیڈ کوارٹر، اسے کہتے تھے، یہ بڑی سننے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اسے کہتے تھے مرکز دھرنالہ. اچھا. تھا کہاں؟ وادی سون میں، سکیسر روڈ پہ، خوشاب ضلع، شاہپور تحصیل. اب میں نے سارا آپ کو حدود اربا بتا دیا. شاہپور تحصیل کے وادی سون میں اس نے ایک مرکز دھرنالہ بنایا. اس دھرنالہ مرکز، اور یہ کب بن رہا ہے؟ جب ایوب خان کا بی ڈی سسٹم آ چکا تھا. فائدہ اس کو بھی ملا ایوب خان کے بی ڈی سسٹم سے. وہ بنیادی جمہوریت کا ایک تصور تھا ایوب خان صاحب نے پیش کیا تھا کہ لوکل لیول کے کونسلر جو ہیں وہ بنیں گے اور ان کے اوپر ایک چیئرمین ہوگا. اور یہ بات ہم کر رہے ہیں 1963 کی، 63 کی، 63 سے 66 تک. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا. 3 سالہ ریاست ہے اس کی. 63 ہماری پیدائش سے بھی قبل، 63 سے 66 تک اس نے 3 سال میں ریاست دھرنالہ قائم کی، جو دھرنالہ سے باہر بھی تھی. کرتا یہ کیا تھا؟ اس نے اپنے قاضی مقرر کیے ہر تحصیل میں. میں نے 11 تحصیلیں آپ کو بتائیں، 11 میں سے 8 10 میں تو 8 9 میں تو لازمی تھے. تحصیل بعد کی تفصیل نہیں ملتی تاریخ میں، لیکن جو آئی وٹنس اکاؤنٹ مجھ تک پہنچا ہے اس میں یہ پتہ لگا کہ ان 11 میں سے 8 9 تحصیلوں میں اس کے قاضی لگا دیے گئے. وہ باقاعدہ پیرلر ایک نظام ریاست تھا. اچھا. اس میں قاضی بھی تھا، تھانے دار بھی تھا، پٹواری بھی تھا، تھانے بھی تھے، اسے مرکز کہتے تھے. اچھا. مرکز دھرنالہ ہیڈ کوارٹر، ہیڈ آفس. پولیس بھی اس کی اپنی تھی. پولیس بھی اس کی اپنی، رضاکار تھے اس کے. وہ رضاکار ہر 2 کلومیٹر کے بعد، خاص کر سرگودا ضلع، خوشاب، دونوں ساتھ ساتھ ضلع ہیں، پرانے ضلع ہیں. خوشاب پہلا ضلع تھا، سرگودا بعد میں بنا، لیکن اب سرگودا ڈویژن ہے. سرگودا سے لے کے منڈی بہاؤدین تک نہر کا نہایت پر خطر علاقہ اب بھی ہے. اب 50-60 سال بعد بھی وہ بہت خطرناک علاقہ ہے. وہاں بھی اس کے لوگ ناکہ لگاتے تھے. پکٹس، 2 طرح کی پکٹس ہوتی ہیں، ناکے 2 طرح کے، ایک مستقل ناکے، ایک عارضی ناکے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عارضی ناکہ لگا 2-2.5 گھنٹے کے لیے، اسے ایس ایس ناکہ کہتے ہیں. ایس ایس ناکہ، وہ ناکہ میسیج چلا وائرلیس پہ، فون پہ آیا اطلاع، ناکہ ختم کر دیا. اچھا.
اور جو ہوتا ہے اسٹیشن ناکہ وہ اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, وہ 1 ماہ check 2 post ماہ چیک کہہ پوسٹ, سکتے ہیں سارٹ اسے. آف چیک پوسٹ, 1 ماہ 2 ماہ, جہاں اس کے رضاکار دھرنالہ رضاکار چیک پوسٹ لگاتے تھے, ناکہ لگاتے تھے, اور لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے. اس کی جو قاضی کورٹس تھیں, اس نے قاضی کورٹس بنائی تھیں جہاں فیصلے ہوتے تھے, لوگ اپنے فیصلے تھانوں کچہریوں سے, سرکاری کچہریوں سے نکال کے اس کی عدالت میں لانا ترجیح دیتے تھے. اچھا, وہ کہتے تھے کہ ہمیں دھرنالہ کورٹس زیادہ اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ فوری فیصلے بھی ہوتے تھے اور ان پہ عمل درآمد نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور فیصلے کس طرح کے ہوتے تھے؟ فیصلے یہ قتل کے نہیں کرتا تھا. اس نے کہا جی دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کا حصہ تھی, لیکن دفعہ 302 جو ہے نا وہ شرعی قوانین اس میں شامل ہیں. دیت ہے, خون بہا ہے, قصاص ہے, قذف بھی شامل ہے اگر جھوٹا الزام ہو تو یہ سارے معاملات اس نے کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے, اس میں شاید خدا ناراض ہو جائے تو کہیں جھول آ سکتا ہے. تو یہ قتل کے علاوہ ہر طرح کے مقدمات کرتا تھا. اب میں نے سوال کیا ایک شخص سے کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی نہیں ملا جو اس کی ڈکیتی کے خلاف, محمد خان کی ڈکیتی کے خلاف کوئی سائل بن کے آیا ہو کہ میں متاثرہ فریق ہوں, اس نے مجھے لوٹ لیا؟ اچھا, کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کئی واقعات آئے اور محمد خان نے تسلیم کر لیا تو اس کو پیسے بھی دیے گئے, اس کو اس کی برآمدگی کی رقم دی گئی. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ فیصلے اتنے میرٹ پہ ہوتے تھے. اب محمد خان کو اب ڈاکو کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ لذا بات ہے. لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے وہ تو باب اس میں سے نکال نہیں سکتے آپ کہ محمد خان کی قاضی کورٹس نے وہ بھی فیصلے کیے جو محمد خان کے ذات کے خلاف تھے.